حضرات یہ ہیں جاوید اختر صاحب۔ جاوید اختر معروف شاعر، گیت نگار، اسکرپٹ رائٹر اور ایک دانشور، مگر دانشور والے پہلو پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے ہم ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ جاوید اختر صاحب کا شمار ہندوستان کے کامیاب ترین اسکرپٹ رائٹرز میں ہوتا ہے۔ انہوں نے سلیم خان یعنی جو سلمان خان صاحب کے والد ہیں ان کے ساتھ مل کے شعلے، ڈان اور دیوار جیسی کئی یادگار فلمیں لکھی، اور بعد میں انہوں نے کئی مقبول نغموں کے لیے اپنے قلم کی جنبش سے ایسے گیت بنے جو آج بھی مقبول ہیں، اور آج بھی ان کا شمار مہنگے ترین گیت نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ جانثار اختر کے بیٹے ہیں، شبانہ اعظمی ان کی وائف ہیں، اور فرحان اختر ان کے صاحبزادے ہیں، یعنی کہ وہ کلی طور پہ اس وقت فن و ثقافت سے، فلم سے، ادب سے وابستہ ہیں۔ اسی وجہ سے چاہے سے ریختہ ہو یا پاکستان میں ہونے والا فیسٹیول، انہیں مدعو کیا جاتا ہے، انہیں سنا جاتا ہے، بہت ہی محبت اور احترام کے ساتھ لوگ ان کے سامنے بچھے چلے جاتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ البتہ چند برس پہلے لاہور میں ہونے والے فیض میلے میں انہوں نے معروف پاکستانی ادیبہ نیلم احمد بشیر کے ایک سوال پہ جو جواب دیا، اس سے خاصے تنازع نے جنم لیا، خاصا فساد ہوا۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ ممبئی حملوں کے ذمہ دار آزاد گھوم رہے ہیں، اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی لتا منگیشکر کے لیے کوئی بڑا پروگرام پاکستان میں نہیں کیا گیا، حالانکہ جب پاکستانی فنکار وہاں جاتے ہیں، چاہے سے نصرت ہوں، راحت ہوں یا باقی آرٹسٹ ہوں، تو ان کی وہاں بہت پذیرائی ہوتی ہے، مگر پاکستان میں یہ معاملہ نہیں ہوا۔ اسی وقت لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بیان یا تو متعصبانہ ہے یا ان کی لا علمی پر مبنی ہے، چونکہ یہاں دلیپ کمار صاحب آئے اور انہیں اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازا گیا، اور بعد میں اس اعزاز کو لے کے ہندوستان میں جھگڑا ہوا، اور انتہا پسندوں نے یہ مطالبہ کیا دلیپ صاحب سے کہ وہ یہ ایوارڈ واپس کر دیں، مگر آخر میں واجپئی صاحب کی حکومت تھی، شکر ہے واجپئی صاحب کی حکومت تھی، نریندر مودی کی حکومت نہیں تھی، ورنہ شاید معاملہ اور بگڑتا، مگر بہرحال معاملہ اسی طرح سمٹا۔ تو وہ واقعہ بھی جاوید اختر صاحب کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی عامر خان آئے، جوہی چاولہ آتی ہیں، اور بھی دیگر آرٹسٹ آتے رہے ہیں، شترو صاحب آئے، تو ان سب کو پاکستان میں بہت عزت، احترام، محبت ملی ہے۔ تو لتا والی مثال کچھ پھس پھسی سی تھی۔ بعد میں جب پہلگام حملہ ہوا، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تنازع نے جنم لیا، ایک جنگ شروع ہو گئی، اس زمانے میں بھی جاوید اختر صاحب کے بیانات نے خاصے کنٹروورسی پیدا کی، اور اس سوال پہ کہ آیا وہ دانشور ہیں یا نہیں، ہمیں ابہام میں اور پریشانی میں اور تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ جیسے انہوں نے یہ تک کہا کہ موجودہ حالات میں فنکاروں کا تبادلہ اور پاکستانی فنکاروں کا انڈیا میں کام کرنا ممکن نہیں۔ یقینی طور پہ جاوید صاحب حالات کٹھن تھے، اور ایک معنوں میں یہ بیان ٹھیک ہی ہوگا، مگر آپ جیسا شخص، آپ جیسا قداور شخص جسے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میری عاجزانہ رائے ہے کہ انہیں یہ بات ضرور کہنی چاہیے تھی کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ حالات جب بہتر ہوں گے تو دونوں طرف کے آرٹسٹ ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کے کام کریں گے۔ بدقسمتی سے جب یہ مدعا اٹھا، تب انہوں نے لتا منگیشکر والا معاملہ پھر اٹھایا۔ ان کا یہ بیان دلائل کی زمین پہ جڑیں نہیں رکھتا۔ بعد میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں جہنم میں جانا پسند کروں گا مگر پاکستان نہیں جاؤں گا۔ تو ہندوستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ رویہ برتا جا رہا ہے، جہاں آپ چاہے سے ایتھسٹ ہوں، مگر آپ اسلام سے یا اپنی مسلم شناخت سے تو اللہ تعلقی ظاہر کر سکتے ہیں، مگر جو ہندو مذہب کی اساطیر ہے، رامائن ہے، بھگوت گیتا ہے، جو کہ قابل احترام ہے سب کے لیے، ان سے آپ اللہ تعلقی ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ان سے آپ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ آپ جہنم میں جانا پسند کریں گے، پاکستان نہ آئے، تو میرے خیال میں پاکستانیوں کو بھی اب یہ خیال ہوگا کہ آپ جہنم میں ہی جائیں، جہنم میں رہیں، آپ کا وہ انتخاب ہے، اب آپ پاکستان نہ آئیں۔ اور دوسرا اور آخری مدعا ہے کہ کراچی بیکری کا جو واقعہ ہوا تھا، جہاں صرف بیکری میں لفظ کراچی کی وجہ سے ایک تنازع نے جنم لیا، اس پہ جو آپ نے بیان دیا کہ وہاں سے ہجرت کر کے بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے یہاں اپنے شہروں سے، اپنے یادوں سے جڑی ہوئی عمارتیں بنائیں، دکانیں بنائیں، تو ان کے نام کو رہنے دیا جائے۔ اس بیان کے اندر بھی یک طرفہ بیان تھا۔ آپ نے یہ تو بتایا کہ ہندوستان سے، سندھ سے ہندو ہجرت کر کے انڈیا گئے، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ لاکھوں لوگ ہندوستان کے مختلف شہروں میں جو بسے ہوئے خاندان تھے، آبادیاں تھیں، وہ لوگ ہجرت کر کے پاکستان کے نام پہ پاکستان آئے، اور یہاں انہوں نے مصائب بھی سہے، خود کو محنت بھی کی، خود کو اسٹیبلش بھی کیا۔ تو وہ تعداد جس نے اس حصے سے، یہاں جہاں موجودہ پاکستان ہے، وہاں سے انڈیا کا سمت رخ کیا تھا، ان کی تعداد سے دگنی تعداد میں موجودہ ہندوستان سے لوگ پاکستان کی سمت آئے تھے۔ تو ہجرت دونوں طرف ہوئی تھی، ایک مشترکہ واقعہ تھا، ایک مشترکہ المیہ تھا، ایک مشترکہ دکھ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ہجرت کے دوران قتل کیے گئے، شہید ہوئے۔ تو یہ دو طرفہ واقعہ تھا، ایک طرفہ واقعہ نہیں تھا۔ دوستو، یہ ایک جاوید اختر صاحب سے متعلق میرا ایک کامنٹ تھا جو بہت عرصے سے مجھ پہ ڈیو تھا۔ اس چینل کے ذریعے میں نے آپ تک اپنی بات پہنچائی۔ آپ اپنے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی ویورشپ کا شکریہ، اور آپ لوگ اگر دیکھتے ہیں ویڈیو تو کامنٹ میں ضرور اپنا نام مینشن کریں تاکہ میں آپ کو شکریہ ادا کر سکوں۔ تو دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، جلد ملیں گے، ٹیک کیئر۔